ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ نے گفتگو سنی ہماری اس میں جناب علامہ عباس کومیلی صاحب سے، چیئرمین PCN علی رضا لالجی صاحب سے، نائب صدر تحریک شیعہ علماء کونسل علی محمد نقوی صاحب کی، اور تمام لوگوں نے تقریباً جو حالات مجموعی اس وقت پاکستان کے اور بالخصوص کراچی کے ہیں شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور ملک کو ڈبونے کے ایجنڈے کے حوالے سے میں کہوں تو وہ اس کے اوپر آپ نے تمام لوگوں نے وہ ایک ہی طرح کے ملے جھلے رجحانات کا اظہار فرمایا۔ اب جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی، اور ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم اس پروگرام کے جو فوکس کرتے ہیں اس میں وہ ہم داعش کو فوکس کرتے ہیں اور ان ایلیمنٹ کو فوکس کرتے ہیں جو عراق اور شام سے پینیٹریٹ کر کے اور اس کی فگر کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ ہم کازمین سے آپ کی خدمت میں کچھ خبر کو لے کر آئیں گے، جیسے کہ ہمارے پاس ایک اہل بیت نیوز ایجنسی کی ہمارے پاس خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ داعش نے جمعے کو واقعہ جو ہے وہ جبل الدولہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے بھیانک حملے کیے۔ رپورٹ کے مطابق داعش کے عناصر نے پہلے الدولہ جیل کے دروازے پر کئی مارٹر گولے، جبکہ کچھ دیر کے بعد الجواد اسکوائر پر بم دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی کے ذریعے دھماکہ کیا، جس سے کئی لوگ خاک و خون میں غلطہ ہو گئے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق العالم پل پر بھی کئی مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا۔ داعش کے ذریعے ہوئے ان حملات میں تقریباً 8 افراد شہید اور 60 کے قریب زخمی ہو گئے۔ تو جہاں تک ہم اس کو پورا موصل کی صورتحال اور تمام چیزوں کو شروع سے داعش کے اوپر ہم آپ کو باخبر رکھتے چلے آئے ہیں، تو ہم پہلے بھی اس چیز کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان میں گلی گلی میں کوچے کوچے میں اس فکر کو اور ان کے لوگوں کو پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپریشن بھی چل رہا ہے مگر کچھ جگہوں پر بالکل خاموشی ہے۔ وہاں وزیر اعلیٰ ایک بیان دینے کو جو ہے وہ زحمت نہیں فرماتے، وہاں پر کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو اون نہیں کرتی کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی حکومت ہے کہ وہ نکل کر آئیں اور اس بھیانک قتل عام کو روکیں، جو کہ بظاہر خالی کچھ شیعوں کا قتل عام خالی نہیں ہے۔ وہاں پر رہنے والے تمام لوگ، تمام اقلیتیں بھی، تمام برادریاں بھی جو ہیں، ان کے بزنسز، ان کے گھر بار، وہ تمام اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ایک جگہ پر کوئی شہر اجڑتا ہے، کوئی ملک اجڑتا ہے، تو وہ تمام جو اس کے جو بھی رہنے والے ہیں وہ تمام سفر کرتے ہیں اور تمام اس کو ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی حوالے سے جو کہ ہم نے آپ کو ابھی کازمین کی خبر سنائی، اور اس سے پہلے بھی ہم ان چیزوں کو تمام آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عراق کے اندر یہ آئے ہیں اور کس طرح اس کی پلاننگ ہوئی، کس طرح ان کے حوالے کیا گیا، کس طرح انہوں نے ظلم اور بربریت کا وہاں پر اظہار کیا تاکہ لوگوں میں ایک خوف اور ایک ہیبت کو جگہ دیں، تاکہ وہ جہاں پر یہ آئیں وہ راستہ چھوڑتے چلے آئیں۔ مگر اس کے مقابلے پر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بر وقت آیا، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ عراقی آرمی نے اور جو رضاکار ہیں انہوں نے پیش قدمی کی، اور داعش کا جو ہیبت تھی اور جو اس کا ایک انہوں نے جو خوخار جو اپنا ایک نقش چھوڑا تھا اس کو تقریباً مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ قاضی صاحب، اور ایک ہمارے پاس اور جو آپ ان خبروں پہ چلتے ہیں کہ وہ جو امریکہ اس وقت تمام اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ جو وہ داعش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، حالانکہ انہوں نے خود ہی تشکیل دیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا مضحکہ خیز بیان ہے کہ اب ہم داعش کو ختم کر دیں گے۔ اجازت سے میں ایک کالر کو لے لوں، پھر اسی پہ آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ غلام سرور کلمانک سے۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، فرمائیے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ سرور بول رہا ہوں کلمانک سے۔ جی جی فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے، یہ جو پروگرام چل رہا ہے بہت ہی جامع ہے، بہت اچھا ہے، شکریہ۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب مجھے بہت دیر ہوئی دیکھتے ہوئے پاکستان میں، جب لشکر جنگی بنی، جس دن بنی ہے، پہلے جو 2 قتل ہوئے جنگ کے اندر 10 محرم کو، وہ آج سے کو تقریباً 28 سال ہو گیا۔ میں اس دن وہاں موجود تھا۔ اس وقت جو بنی، یہ خاص طور پر پہلے تشدد اخلاق بنی، وہ جان ہے نہ نہیں اس وقت۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے نے
تو اتنا ٹائم نہیں ہوئے گا. ایک جگہ میں گیا میلسی کے پاس, میرے بیٹے نے بتایا کہ وہاں ان کے اہل تشیع کے مجلس 2 دفعہ ہوئی, بہت سارے شہید ہوئے ہیں. اس کے باپ کو پتہ لگا, اس کے وہاں اس نے کہا کہ اپنے ابو کو لے کر آنا. میں وہاں گیا, وہ جشن جناب امیر المومنین علیہ صلاۃ اللہ السلام تھا. وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے 28 فرد شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ایک بصرہ نام کا اس وقت تھا اس تنظیم کا آدمی, ریاض بصرہ. جی ریاض بصرہ, ریاض بصرہ, جی ملعون. ہاں, تو اس نے زیادہ راج اسی کا ہی تھا. ہلو, جی 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 ہم سن رہے ہیں آپ کو. اچھا, تو واقعہ وہ مالک مولا نے انہیں حوصلہ دیا. وہ بہت ہی ڈرے تھے. ان کا باپ, بھائی, عزیز, 2 دفعہ بڑا حملہ ہوا. تیسری دفعہ قدرتی ایسا ہوا کہ وہاں جو ایس پی صاحب تھے نا, وہ سید تھے, میرے نام ذہن سے نکل گیا, بعد میں وہ صاحبال بھی رہے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. انہوں نے ایک مجلس رکھوائی وہیں اسی چھت پہ. ان سے کہا کہ مجلس رکھو, اور ان کو پیغام بھیجا جو اصل واقعات ہے کہ وہاں تو کوئی ہے نہیں, مجلس پھر ہو رہی ہے. اور انہیں بتا دیا کہ وہ آئیں گے تو واپس نہیں اب جانے چاہیے کتنے بندے ہیں, آپ تیار رہے, واپس ان میں سے کوئی نہ جائے. مختصر واقعہ ہے کہ ادھر پولیس بھی چلی گئی پیچھے. انہوں نے گھیرے میں لے کر وہاں وہ بسرا وغیرہ سب فارغ کر دیا. کیونکہ میرا صاحبال میں گھر ہے, صاحبال میں بہت سارے, وہ کون شہید ہوئے؟ سید. خاص طور پر جہاں بھی شہید کیا جاتا تھا, یا تو کوئی بڑے عہدے پر مثلا ڈاکٹر ہو, وہ پرنسپل ہو, کوئی سیکٹری لیول کا ہو, اور انہیں پتا چلے کہ یہ اہل تشیع ہے, خاص طور پر سید ہے, اس کو وہ سب ہٹ لسٹ پر ہے. پورے پاکستان میں اس وقت بھی پورے پاکستان میں ہٹ لسٹ پر ہے. مجھے یہ پتا, میں وہاں کافی سارا رہتا ہوں. میرے دوست احباب بھی ہیں, وہ سیکٹری لیول کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ہٹ لسٹ پر ہیں. ملنے جلنے بھی بہت دور کہیں جاتے نہیں وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اتحاد ہو جائے, یہ ناممکن ہے. اہل سنت میں 2-3 فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے جو بیعت کو مانتا ہے, میری ساری اسٹڈی ہے جی, میری بات سمجھے نا. جی. وہ جو مانتا ہے نا بیعت کو, وہ ہمارے قریب ہے, کافی سارا وہ قریب ہے. وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. صحیح. باقی کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے جڑا ہم سے نفرت کرتا ہے. زبانی ہمیں کہے گا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اب آپ عراق میں دیکھنے کیا ہو رہا ہے, یعنی سیریا میں دیکھنے کیا ہو رہا ہے. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, مخالفین کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, جس پر اب جا کر ان کو بھی, یورپ کو اور امریکہ کو بھی پرابلم بن گئے, کہ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا, ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے. ہمارا پورے پاکستان میں ایک سربراہ ہونا چاہیے جو متفقہ طور پر ہو, جو قربانی کرنے والا ہو, سب سے پہلے خود قربانی کرنے والا ہو. صحیح. اور باقی سب قربان گاہ میں کھڑے ہو جائیں, محبت کریں. کوئی اس کے پیچھے ہے, کوئی اس کے پیچھے ہے, کوئی اس کے پیچھے ہے, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں. یہی کہہ رہے ہیں ہم. بالکل. صاحبال میں 2-3 تنظیمیں ہوگی. بالکل, ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا ہر حال میں اتحاد ہونا چاہیے. انشاءاللہ اتحاد ہو, اور مولا سے مدد مانگے, اور مولا مدد کرتے ہیں. میں بات کھولنا نہیں چاہتا تھا, میں نے مولا کی مدد ہوتی ہوئی دیکھی ہوئی ہے. بالکل. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں 11 دفعہ کا دوار ہوں. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم میں اصل میں ہم میں محبت اور اخلاص تو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ایک کا عالم ہے جو زیادہ پڑھا ہوا ہے یا تھوڑا پڑھا ہوا ہے، نہیں میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں اس سے زیادہ ڈگری رکھتا ہوں. نہیں، ہمیں بہت ہی سمجھ سوچ کے محبت سے پیار سے علماء کو بھی پاکستان میں تو کم از کم ایک ہونا رہنما، بالکل بہت کی آواز پر سب کھڑے ہوں. بالکل بہت خوبصورت بات کی. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اور ہم اسی کو اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک منٹ کے لیے. جی فرمائے. بھائی بات تو سیدھی سی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیسے اکٹھے ہوں، نقطہ بتانا، تو بات تو سیدھی سی ہے. آپ کے سامنے تاریخ آپ کے سامنے ہے شیعوں کی، جب سے یہ شہید ہو رہے ہیں 26,000 شہید ہو چکے ہیں اور آگے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو بات ایک سیکنڈ کی اگر آپ سوچ لیں کہ وہ لیڈر جو کئی سال سے ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور سوائے جنازے اٹھانے جنازے پڑھانے کے بعد خاموشی کے اور کچھ نہیں کردار ادا کیا، تو آپ اگر خود فیصلہ عوام کر سکتی ہے کہ ایسے لیڈر شیعہ برادری کر سکتی ہے اس چیز پہ کہ ایسے لیڈر جو کئی سال سے کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان کا کردار کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ایک طرف کریں اور وہ لیڈر سامنے لے آئیں. لیڈر تو ہمیشہ عوام لاتی ہے، لیڈر خود تو آتا نہیں ہے. تو شیعہ قوم ایسی جاگی ہوئے. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں لیڈر بتانے کے لیے بھی طاہر اشرفی جیسے لوگ آئیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا لیڈر تو وہ ہے. تو یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے لیڈروں کی تاریخ دیکھیں، ان کا پیچھے کا وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا قوم کے لیے کیا ہے. اگر وہ نہیں معیار پہ اترے تو ان کو اترا کے پیچھے کریں، اور جو کر رہا ہے یا جس نے کیا ہے یا کچھ نہ کرتا نظر آیا ہے اس کو آپ آگے رہیں تو آپ کو لیڈر مل جائے گا. اس پہ ایک نقطے پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں زیادہ تکلیف کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تو یہ تو وہی ساری مجموعی صورتحال ہے جس میں ہم بات چیت کرتے آئے ہیں. تو اب جہاں پر ہمارے ایک بھائی نے ابھی یہ فرمایا کہ امریکہ کو اب مشکل ان کو کھڑی ہو رہی ہے، حالانکہ مسئلہ یہ کہ انہوں نے خود بنایا تھا اور اب وہ اس کو چاہتے ہیں کہ جب عراقی قوم اس پر فتح یاب ہو رہی ہے اور نصرت خدا شامل ہے تو وہ کریڈٹ اپنے حصے میں لے لیں. تو اتحاد کو وہ بنا کے اور داعش کے خلاف کھڑے ہوا جاتے ہیں اور اس کی آڑ میں وہ چاہتے ہیں دو ہاتھ شام سے بھی کریں. کیا کہیں گے اس پر؟ اور بالکل پروگرام کا ٹائم بھی ختم پڑے، صرف 2 منٹ ہے میرے پاس. دیکھیں، اب امریکہ کو شام اور عراق میں اپنی موجودگی ضروری محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے عراق سے اپنی فوجیں نکال لی تھیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس وہاں پہنچ جائے، اور اس کے مضمون مقاصد ہیں. اور پھر اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا وہ آقا ہے، جو ہماری ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات کی، وہ ریاستیں جو صرف امریکنز کے تحفظ کی وجہ سے قائم ہیں اور جن کا کام جو ہے وہ مسلمانوں کو صرف کشت و خون میں مبتلا رکھنا ہے اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنی بادشاہت اپنی شہنشاہیت بچانے کے لیے وہ امریکہ کے پٹھو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ موجود رہے. ان کی سپورٹ کے لیے امریکہ کو عراق آنا ہے. تو طالبان ٹوٹ چکے تھے، القاعدہ ختم ہو چکی تھی ان کے حساب سے، کوئی ایک نیا انہیں سلسلہ چاہیے تھا اپنے آپ اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے گلف میں. تو انہوں نے داعش کے فتنے کو جو ہے وہ انہوں نے پروان چڑھایا، اور اس فتنے کو جس کا مطلب آج سے 12 سال پہلے داعش ختم ہو چکی تھی جس وقت یہ وجود میں آئی تھی، اور اس کے بعد زرقاوی سے بھی ان کے القاعدہ سے ڈفرینسز آئے تھے. یہ ایک دم سے اچانک سے داعش ان لوگوں کا مرکب ہے جن کے خلاف جو صدام حسین کی باقیات تھے اور جو ظلم کرنے میں پیش تھے، تمام محبت کرنے والوں پہ، تمام مذاہب کے اوپر انہوں نے ظلم کیا. مگر جیسے کہ شیعہ مومنین جو ہے وہ خاص ٹارگٹ ہوتے ہیں ہر دہشت گرد کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیعہ فکر کرتا ہے، شیعہ سوچتا ہے، سوال کرتا ہے. وہ صرف اور صرف ہر صدا کو وہ نہیں کہتا کہ میں نے مان لیا، وہ کہتا ہے میرا کام ہے فکر کرنا، سوال کرنا، سوچنا. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سوچ کو تباہ کر دیا جائے. نقطہ آپ کا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس فکر کو دبا دیں. تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے تمام معزز مہمانات کی اور ہمارے ساتھ کاظم رضا صاحب کی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے دوبارہ. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.